اصول فقہ کا سب سے پہلا قاعدہ، کتاب اللہ کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے، کتاب اللہ کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو پھر دیکھیں گے کہ کتاب اللہ کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر ان پر عمل کرنا ممکن ہے تو پھر ان پر عمل کریں گے، تطبیق دینا ممکن ہے تو پھر ان کو تطبیق دیں گے، اگر کتاب اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی نہ آتی ہو، ورنہ یعنی اگر کتاب اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو پھر کتاب اللہ پر عمل کریں گے اور باقیوں کو کیا کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ کتاب اللہ کے مقابلے میں حدیث ہے یا کتاب اللہ کے مقابلے میں قیاس ہے، اگر ان پر عمل کرنے سے کتاب اللہ کا حکم تبدیل ہوتا ہے تو پھر کتاب اللہ پر عمل کریں گے اور ان کو کیا کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ پھر ہم اس کے بعد 4 باتیں پڑھی تھیں، ایک نحو کا قاعدہ کہ 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز اپنے ممیز کے خلاف آتی ہے، ممیز مؤنث ہو تو تمیز جمع مذکر مجرور رہے گی، ممیز مذکر ہو تو تمیز جمع مؤنث مجرور رہے گی۔ اور دوسرا نمبر 2، وہ الفاظ جو عورت کا صفات خاصہ ہوں وہ اگر بغیر تانیث کے بھی ہوں پھر بھی مذکر مؤنث ہی ہوں گے، پھر بھی مؤنث ہی ہوں گے اگرچہ ان کے اندر کوئی علامت تانیث جیسا کہ حیض اور کا لفظ۔ نمبر 3، عورت کو طلاق حالت طہر میں دی جاتی ہے اور حالت طہر میں دینا جائز ہے، حالت حیض میں دینا بدعت ہے، بات سمجھ آ رہی۔ اور نمبر 4، ایک لفظ کے عربی کلام کے اندر کئی معنی ہیں، ایک لفظ کی عربی کلام کے اندر کئی معنی، بات سمجھ آ رہی۔ آج ہم مثال پڑھیں گے پہلے اصول پر، اب صورت مسئلہ، صورت مسئلہ سمجھ آ رہی۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ مطلقہ عورت جس کو طلاق دی گئی، طلاق یافتہ عورت اپنی عدت 3 طہر گزارے گی یا 3 حیض گزارے گی۔ عورت کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک ناپاکی والی اور ایک پاکی والی۔ جو ناپاکی والی حالت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ہے وہ جو اس کو حیض آتا ہے، سمجھ آ رہی، ان دنوں کے اندر ان کو ایام حیض، سمجھ آ رہی۔ اور دوسرا جب حیض نہ ہو تو کون سی حالت ہوتی ہے، طہر والی، سمجھ آ رہی، پاکی والی۔ تو اب مطلقہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے، آیا وہ اپنی عدت 3 طہر گزارے گی یا 3 حیض گزارے گی، اپنی عدت طہر کے اعتبار سے گزارے گی یا حیض کے اعتبار سے؟ پھر دیکھیں، مطلقہ عورت اپنی عدت طہر کے اعتبار سے گزارے گی یا حیض کے اعتبار سے؟ اپنی عدت 3 طہر گزارے گی یا 3 حیض گزارے گی۔ اس میں امام شافعی اور امام اعظم علیہم الرحمہ کا اختلاف، سمجھ آ رہی کیا صورت مسئلہ ہے؟ مطلقہ عورت اپنی عدت کس اعتبار سے گزارے گی، اپنی عدت کس اعتبار سے گزارے گی؟ 3 کس اعتبار سے گزارے گی، 3 طہر یا 3 حیض، 3 طہر یا 3 حیض۔ کیا صورت مسئلہ ہے؟ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے، اب اس نے عدت گزار رہی ہے، تو اب عدت کس اعتبار سے اس کی شمار کی جائے گی؟ 3 طہر شمار کیے جائیں گے یا 3 حیض شمار کی؟ اس میں امام شافعی اور امام اعظم کا اختلاف ہے۔ عند الشوافی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، سمجھ آ رہی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلقہ عورت اپنی عدت 3 طہر گزارے گی۔ کیا ہے؟ اونچا بولو، 3 طہر گزارے گی۔ امام شافعی کیا فرماتے ہیں کہ مطلقہ عورت اپنی عدت 3 طہر گزارے گی، مطلقہ عورت اپنی عدت 3 طہر گزارے گی، سمجھ آ رہی۔ دلیل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، آپ دلیل یہ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قرآن پاک میں ہے، دیکھیں قرآن پاک میں ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، ثلاثۃ قروء، طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 قروء، اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 قروء۔ یتربصن، والمطلقات یتربصن، طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھیں بانفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 قروء، ثلاثۃ قروء، 3 قروء، سمجھ آ رہی۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قروء سے مراد طہر ہے، حیض نہیں ہے، قروء سے مراد۔ امام شافعی کا موقف کیا تھا؟ مطلقہ عورت اپنی عدت 3 طہر گزارے گی، سمجھ آ رہی۔ اب اس پر دلیل قرآن پاک سے دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 قروء۔ اب اس قروء پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طہر مراد ہے، قروء سے کیا مراد ہے؟ طہر، سمجھ آ رہی۔ اب اس پر امام شافعی دلیل دیتے ہیں، قروء سے مراد طہر ہے، حیض نہیں ہے، قروء سے مراد طہر ہے، حیض نہیں ہے، سمجھ آ رہی۔ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں نحو کا قاعدہ ہے
3 سے لے کر 10 تک کی تمیز اپنے ممیز کے مخالف رہے گی۔ ممیز مؤنث ہو تو تمیز جمع مذکر مجرور رہے گی، اگر ممیز مذکر ہو تو تمیز جمع مؤنث مجرور رہے گی۔ آپ فرماتے ہیں دیکھیں یہاں ثلاثہ یہ ہے ممیز، یہ کیا ہے؟ یہ ہے ممیز، اور قروئن یہ ہے تمیز، قروئن یہ ہے تمیز، سمجھ آ رہی؟ اب ہم نے کیا قاعدہ پڑھا نا؟ قاعدہ 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز، 3 سے لے کر سمجھ آ رہی اپنے ممیز کے مخالف آئے گی۔ اب ممیز ہے مؤنث، ممیز ہے مؤنث ہے، اور اس کی آگے تمیز قروئن آ رہا ہے، تو قروئن یہ ہے مذکر، قروئن جمع مذکر ہے نا، سمجھ آ رہی؟ اب ہم قرو سے مراد اگر حیض لیتے ہیں تو پھر حیض مؤنث ہے، حیض مذکر نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ پڑھا تو نا ہم نے وہ الفاظ جو عورت کا صفات خاصہ ہوں ان کے اندر اگرچہ علامت تانیث نہ ہو پھر بھی مؤنث ہی ہوتے ہیں، جیسا کہ حیض، کا لفظ، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب دیکھیں امام شافعی فرماتے ہیں قرآن پاک میں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 قروء، 3 آپ فرماتے ہیں قروء سے مراد طہر ہے، قروء سے مراد طہر ہے، حیض نہیں ہے، کیا ہے؟ قروء سے مراد طہر ہے۔ دلیل فرمایا نحو کا قاعدہ ہے 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز اپنے ممیز کے مخالف رہے گی۔ اب ثلاثہ ممیز ہے، ثلاثہ اور قروئن تمیز ہے، ثلاثہ مؤنث ہے تو اس کی تمیز کیا آئے گی؟ جمع مذکر آئے گی، جمع مخالف آئے گی نا، مذکر آئے گی۔ اب مذکر اس صورت میں آئے گی جب طہر مراد لیں گے، مذکر جب طہر مراد لیں گے۔ اگر ہم یہاں قروء سے مراد حیض لیں تو پھر یہ بھی مؤنث اور یہ بھی مؤنث، یہ بھی مؤنث اور سمجھ آ رہی؟ پھر نہ بھی کہہ دے کہ کیا ہوتی ہے؟ مخالفت ہوتی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پتہ چلا کہ قروء سے مراد کیا ہے؟ اونچا بولو، قروء سے مراد طہر ہے نہ کہ حیض۔ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 طہر، 3 کون کہتے ہیں؟ امام شافعی۔ امام شافعی کا کیا موقف ہے؟ 3 طہر، اپنے آپ کو روکے رکھیں 3۔ پتہ چلا امام شافعی فرماتے ہیں کہ متعلقہ عورت اپنی عدت 3 طہر گزارے گی، اپنی عدت 3 یاد ہو گیا۔ دوسری دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل نمبر 2، آپ فرماتے ہیں کہ جناب یتربصن، یہ باب تفاعل ہے، یہ کیا ہے؟ باب تفاعل ہے، کیا ہے؟ تربص یا تربص، سمجھ آ رہی؟ کیوں کون سا باب ہے؟ باب تفاعل ہے۔ فرمایا باب تفاعل ہے تو باب تفاعل کا خاصہ ہے، اپنے خاصیات میں بھی پڑھا ہوگا تکلف، کیا ہے؟ تکلف۔ اب ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ متعلقہ عورتیں اپنے آپ کو بتکلف روکے رکھیں 3 طہر جماع کرنے سے، 3 طہر کیوں؟ کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ عورت کو جو جماع کی طرف رغبت ہوتی ہے وہ طہر میں ہوتی ہے، پاکی کی حالت میں ہوتی ہے، ناپاکی کی حالت میں نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ عورتیں اپنے آپ کو بتکلف 3 طہر جماع کرنے سے روکے رکھیں، اپنے آپ کو 3 طہر۔ اب اس سے بھی پتہ چلا کہ قروء سے مراد طہر ہے، حیض نہیں ہے۔ اگر ہم کریں متعلقہ عورتیں اپنے آپ کو بتکلف 3 حیض روکے رکھیں جماع کرنے سے، اب حیض میں تو جماع کی رغبت ہی نہیں ہوتی، حیض میں تو جماع کی رغبت ہی نہیں ہوتی۔ جماع کی رغبت کس حالت میں ہوتی ہے؟ طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں ہوتی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ قروء سے مراد کیا ہے؟ طہر ہے نہ کہ حیض ہے۔ اب آ جائیں امام اعظم عند الاحناف، امام اعظم احناف کے نزدیک، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک متعلقہ عورت اپنی عدت 3 حیض گزارے گی۔ امام اعظم کیا فرماتے ہیں؟ طلاق یافتہ عورت اپنی عدت 3 حیض گزارے گی، سمجھ آ رہی؟ آپ بھی یہی ہے تقریبا دلیل دیتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، سمجھ آ رہی؟ کیا موقف ہے امام اعظم کا؟ پہلے موقف امام شافعی کے نزدیک 3 طہر، امام اعظم کے نزدیک 3 حیض، سمجھ آ رہی؟ دلیل امام اعظم فرماتے ہیں کہ اے شافعیو، پہلی دلیل، اے شافعیو یہ بتاؤ کہ عورت کو جس طہر میں طلاق ہوئی ہے، عورت کو طہر میں طلاق دینا جائز ہے نا؟ عورت کو جس طہر میں طلاق ہوئی ہے تم اس طہر کو عورت کی عدت میں شامل کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تم کہتے ہو کہ عورت اپنی عدت 3 طہر گزارے گی، تو عورت کو طلاق بھی طہر میں ہوئی ہے، تو اب جس طہر میں طلاق ہوئی ہے تم اس طہر کو عدت میں شامل کرو گے یا نہیں کرو گے؟ سمجھ آ رہی؟ کیا فرماتے ہیں؟ اے شافعیو جس طہر میں طلاق ہوئی ہے اس طہر کو عورت کی عدت میں شامل کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اگر تم اس طہر کو عورت کی عدت میں شامل کرتے ہو، سمجھ آ رہی؟ اس طہر کو عورت کی عدت میں شامل کرتے ہو، پھر بھی لفظ ثلاثہ پر عمل نہیں ہوتا، لفظ ثلاثہ پر عمل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یا تو 2.5 یا 2.25 بنتے ہیں،
کچھ نہ کچھ عرصہ اس طور کا گزر گیا نا، آدھا دن، 2 دن، 4 دن گزر گئے، پورا طور تو نہیں ہے نا، سمجھ آ رہی؟ اس کے بعد 2 طور اور ہو گئے، 2.5 یا 2.25 ہو گئے نا، پھر بھی ثلاثہ پر عمل ہے۔ ثلاثہ کتاب اللہ کا خاص ہے۔ خاص کسے کہتے ہیں؟ جو خاص معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ خاص معنی کیا ہے؟ 3، نہ یہ 2.5 پر عمل کرے گا، نہ یہ 3.5 یا 4.25 پر عمل کرے گا، سمجھ آ رہی؟ تو تم جس طہر کے اندر عورت کو طلاق ہوئی ہے، تم اس طہر کو عورت کی عدت میں شامل کرو گے یا نہیں کرو گے؟ عورت کی عدت میں شامل ہے، اگر شامل کرو گے پھر بھی ثلاثہ پر عمل نہیں ہوتا، اگر شامل نہ کرو پھر تو 3.5 4.25 بنتے ہیں، 3.5 یا 4.25 بنتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ پھر بھی لفظ ثلاثہ پر عمل نہیں ہوتا، سمجھ آ رہی؟ دیکھیں ثلاثہ خاص معنی کے لیے وضع کیا گیا، کون سا خاص معنی ہے؟ 3، نہ 2.5 کو ثلاثہ کہیں گے اور نہ ہی سمجھ آ رہی 3.5 4.25 کو ثلاثہ۔ ثلاثہ کس کو کہیں گے؟ جو 3 پر ہی عمل ہو، سمجھ آ رہی؟ خاص لفظ ہے، خاص معنی کے لیے وضع کیا گیا۔ اب جس طہر کے اندر طلاق ہوئی ہے اس طہر کا کچھ نہ کچھ وقت تو گزر گیا نا، کچھ نہ کچھ وقت، 4-5 منٹ گزرے، دن گزرا، کچھ وقت تو گزرا نا، پورا طور تو نہیں ہے نا، آدھا ہے یا پونا ہے، سمجھ آ رہی؟ آدھا طور ہے یا پونا طور ہے، تو اس کے بعد 2 طور اور شامل کریں گے تو پھر بھی ثلاثہ پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ 2.5 بنیں گے یا 2.25 بن جائیں گے؟ 2.5 بنیں گے یا، اگر تم اس طور کو شامل نہیں کرتے، کہتے یہ طور نہیں ہوگا عدت میں اور 3 گزارے گی، پھر تو آدھا یہ ہو جائے گا اور 3 اور ہو جائیں گے، پھر 3.5 4.25 ہو جائیں گے، پھر بھی ثلاثہ پر عمل ہے۔ اور ثلاثہ کتاب اللہ کا خاص ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس پر عمل اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم قروء سے مراد حیض لیں، جب ہم قروء سے مراد حیض لیں، سمجھ آ رہی؟ جب قروء سے مراد حیض لیں، سمجھ آ رہی؟ اب پتہ چلا کہ متعلقہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض، اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض۔ امام شافعی کی دلیل سمجھ آ گئی، امام اعظم کو جو توڑ ہے، جو دلیل ہے وہ سمجھ آ گئی۔ اچھا، امام اعظم کی دوسری دلیل بھی امام شافعی کی دلیل کا رد کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے کہا کہ یتربصن باب تفاول ہے، باب اس کا خاصہ ہے تکلف، اس کا خاصہ کیا ہے؟ تکلف۔ اب تم نے اس کا ترجمہ کیا کہ اپنے آپ کو بتکلف روکے رکھیں 3 طہر جمع کرنے سے، 3 طہر۔ اے شافعیو تم اس کا ترجمہ سمجھے ہی نہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ متعلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض روکے رکھیں کسی غیر مرد کو پیغام نکاح بھیجنے سے، کسی غیر مرد کو پیغام نکاح بھیجنے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض کسی غیر مرد کو پیغام نکاح بھیجنے سے، سمجھ آ رہی؟ کسی غیر مرد کو پیغام نکاح نہ بھیجیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 3 تو روکے رکھیں جمع کرنے سے، بلکہ اس کا کیا مطلب ہے کہ 3 حیض اپنے آپ کو روکے رکھیں کسی غیر مرد کو پیغام نکاح بھیجنے۔ بات سمجھ آ رہی؟ پتہ چلا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، قروء سے مراد کیا ہے؟ حیض۔ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض۔ اب مطلقہ عورت اپنی عدت 3 حیض گزارے گی، نہ کہ طہر، سمجھ آ رہی؟ امام شافعی اور امام اعظم دونوں کا موقف، پھر اس پر دلیل۔ پھر دیکھیں عدت طہر کے اعتبار سے یا حیض کے اعتبار سے، امام شافعی کے نزدیک طہر، امام اعظم کے نزدیک حیض، احناف کے نزدیک، سمجھ آ رہی؟ دلیل امام شافعی فرماتے ہیں یتربصن بانفسہن ثلاثۃ، آپ فرماتے ہیں قروء سے مراد طہر ہے، حیض نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نحوی کہتا ہے، نحوی ثلاثہ 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز ممیز کے مخالف آتی ہے۔ اب ثلاثہ مؤنث ہے، ممیز ہے، اس کی تمیز جمع مذکر مجرور آنی چاہیے، تو مذکر اس صورت میں ہے کہ جب قروء سے مراد طہر لیں گے نہ کہ حیض، قروء سے مراد سمجھ آ رہی؟ اگر ہم حیض لیں نحوی قاعدے پر عمل نہیں ہوتا، کیوں؟ ثلاثہ مؤنث ہے اور قروء بھی، اس سے حیض لیں تو وہ بھی مؤنث ہے، تو نحوی قاعدہ ٹوٹتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ قروء سے مراد طہر لیں گے نہ کہ حیض۔ امام اعظم کیا فرماتے ہیں کہ قروء سے مراد حیض ہے نہ کہ طہر، حیض ہے نہ کہ، عورت اپنی عدت گزارے گی 3 حیض، سمجھ آ رہی؟ دلیل اے شافعیو تم یہ بتاؤ کہ جس طہر کے اندر عورت کو طلاق ہوئی ہے اس طہر کو عورت کی عدت میں شامل کرو گے یا اگر شامل کرتے ہو پھر بھی ثلاثہ پر عمل نہیں ہوتا، کیوں؟ ثلاثہ 3 کے لیے وضع کیا گیا ہے، پھر وہ 2.5 بنتے ہیں یا 2.25 بنتے ہیں۔ اگر ہم اس کو شامل نہیں کرتے، اگر عورت کی عدت کے اندر نہیں کرتے اس طور کو شامل، تو پھر وہ 3.5 یا 4.25 بنتے ہیں، پھر بھی ثلاثہ پر عمل۔ ثلاثہ کتاب اللہ کا خاص ہے، قرآن پاک ہے نا، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا اس کے مقابلے میں خبر وحدیہ قیاس ہے، تو دیکھیں گے کہ اس پر عمل کرنا ممکن ہو، کتاب اللہ کے حکم میں تبدیلی کے بغیر تطبیق دینا ممکن ہو، تو پھر تو سب پر عمل کریں گے۔ اگر تطبیق دینا ممکن، اگر ہم نحوی قاعدے پر عمل کرتے ہیں تو کتاب اللہ کا حکم تبدیل ہوتا ہے، کتاب اللہ کا حکم، تو ہم نے کیا کہا تھا؟ کتاب اللہ پر عمل کریں گے اور بقیہ کو چھوڑ دیں گے۔ ثلاثہ پر عمل کریں گے، کتاب اللہ پر
عمل کریں گے اور باقی کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دوسری دلیل، آپ نے اس کا ترجمہ سمجھے ہی نہیں، اے شافعیوں آپ نے اس کا ترجمہ کیا کہ عورتیں اپنے آپ کو بتکلف روکے رکھیں 3 طہر جماع کرنے سے، کیونکہ عورت کو جو رغبت ہوتی ہے وہ جماع کی حالت میں ہوتی ہے، طہر کی حالت میں ہوتی ہے، 3 طہر کی حالت میں ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلا قروء سے مراد طہر ہے نہ کہ حیض۔ سمجھ آ رہی؟ اے شافعیوں تم اس کا ترجمہ سمجھے ہی نہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے عورتیں اپنے آپ کو، متعلقہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض غیر مرد کو پیغام نکاح بھیجنے سے، غیر مرد کو پیغام نکاح بھیجنے سے۔ جماع مراد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ پیغام نکاح مراد ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب ترجمہ دیکھ کی مثال، پہلے اصول کی مثال۔ پہلا اصول کیا تھا؟ کتاب اللہ کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے۔ سمجھ آ رہی؟ تو ان کے درمیان تطبیق دینا ممکن ہو کتاب اللہ کے حکم میں تبدیلی کے بغیر، پھر تو سب پر عمل کریں گے، ورنہ کتاب اللہ پر عمل کریں گے اور بقیہ کو چھوڑ دیں گے۔ مثال ہو اس کی مثال فی قولی تعالیٰ، قرآن پاک میں یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اللہ فرماتا ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ، دیکھو اللہ فرماتا ہے کہ متعلقہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 قروء، اپنے آپ کو روکے رکھیں، بولو 3 قروء۔ فإن لفظۃ الثلاثۃ، پس بے شک ثلاثہ کا لفظ خاص خاص ہے، فی تعریف عدد معلوم، معین عدد کی تعریف میں، معین عدد کی۔ اب 2 کو ثلاثہ نہیں کہیں گے، 2.5 کو بھی ثلاثہ، 2.75 کو بھی ثلاثہ، 3.5 کو بھی ثلاثہ، 3.25 کو بھی ثلاثہ، 3.25 کو بھی ثلاثہ نہیں کہیں گے، ثلاثوں سے کہیں گے جو فقط 3 ہو، فقط 3 ہو۔ یہ خاص ہے عدد معلوم، معین عدد، معین تعداد کی تعریف میں، معین تعداد کی تعریف میں۔ فیجب العمل بہ، پس اس پر عمل واجب ہے، ثلاثہ پر عمل کرنا واجب ہے۔ ولو حمل الاقراء، اب یہاں سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ دلیل کا جواب دے رہے ہیں، امام شافعی کی دلیل کا، اپنی دلیل دے رہے ہیں۔ ولو حمل الاقراء علی الاطہار، آپ فرماتے ہیں کہ اگر قروء سے مراد طہر لیا جائے، اگر قروء سے مراد، اگر اقراء کو اطہار پر محمول کیا جائے، یعنی قروء سے مراد طہر لیا جائے، اگر قروء سے مراد، کما ذہب الیہ شافعی رحمہ اللہ، جس طرح کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، امام شافعی کا یہ مذہب تھا نا، قروء سے مراد طہر ہے۔ سمجھ آ رہی؟ امام اعظم فرماتے ہیں اگر قروء سے مراد کیا لیا جائے؟ طہر لیا جائے، بے اعتبار ان طہرا، اس دلیل کے ساتھ کہ بے شک طہر مذکر ہے نہ کہ حیض، اس دلیل کے ساتھ کہ طہر، امام شافعی نے یہی دلیل دی تھی نا کہ قروء سے مراد طہر لیں گے تو پھر جناب ناوی قاعدہ درست ہوگا، اگر حیض لیتے ہیں تو ناوی قاعدہ ٹوٹتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر قروء سے مراد طہر لیا جائے، جس طرح امام شافعی کا موقف ہے، اس دلیل کے ساتھ کہ بے شک طہر مذکر ہے نہ کہ حیض، طہر مذکر ہے نہ کہ، اچھا بولو، طہر مذکر ہے نہ کہ حیض۔ تو وقد ورد الکتاب فی الجمع بلفظ التانیث، اس حال میں کہ تحقیق کتاب وارد ہوئی ہے جمع کے اندر، جمع میں لفظ تانیث کے ساتھ، لفظ ثلاثہ مؤنث ہے، لفظ تانیث کے ساتھ، دلہ، تو اس لفظ تانیث کے ساتھ آنا، یہ دلہ علی انہ، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انہ جمع المذکر وہو الطہر، جمع المذکر، سمجھ آ رہی کہ وہ مذکر جمع ہے، قروء مذکر، وہو الطہر، اور وہ طہر ہے، اور وہ کیا ہے؟ طہر ہے، اور وہ کیا ہے؟ طہر ہے۔ سمجھ آ رہی؟ فرماتے ہیں کہ اس دلیل کے ساتھ کہ ثلاثہ مؤنث ہے، تمیز ممیز ہے، اور اس کی تمیز آگے جمع مذکر رہے گی، اور وہ کیا ہے؟ قروء، تو قروء سے جب ہم طہر مراد لیں گے پھر وہ مذکر ہوگا، اگر ہم حیض لیتے ہیں تو پھر ثلاثہ بھی مؤنث ہے اور حیض بھی مؤنث ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اچھا، لازمہ ترک العمل بہذا الخاص، تو پھر کیا ہوگا؟ لازمہ، لازم ہے گا، ترک العمل، عمل کو ترک کرنا، اس خاص پر، لفظ ثلاثہ پر عمل کو ترک کرنا لازم ہے گا۔ سمجھ آ رہی؟ یعنی امام اعظم امام شافعی کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں، اے شافعیوں کہ تم اس طہر کو عورت کی عدت میں شامل کرو گے یا اگر کرتے ہو ثلاثہ پر عمل نہیں ہوتا، لازمہ ترک العمل بہذا الخاص، لفظ خاص پر عمل کو چھوڑنا لازم آتا ہے، اگر تم اس طہر کو شامل نہیں کرتے پھر بھی خاص پر عمل کو ترک کرنا لازم آتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ خاص پر عمل تب ہوگا کہ جب ہم قروء سے مراد حیض لیں گے نہ کہ طہر لیں گے۔ لِأَنَّ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الطُّهْرِ، اس لیے کہ وہ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حملہ، انہوں نے معمول کیا ہے اس کو علی الطہر، طہر پر، انہوں نے قروء کو کس پر معمول کیا ہے؟ طہر پر، انہوں نے قروء سے مراد کیا لیا ہے؟ طہر۔ لا یوجب ثلاثۃ طہار، تو اس سے 3 طہر ثابت نہیں ہوگے، بل طہرین و بعد الثالث، بلکہ 2 طہر اور تیسرے کا بعض حصہ ثابت ہوگا۔
تین طور ثابت نہیں ہو گئے، تین طور بولو، اگر ہم قروء سے مراد طور لیں جس طرح امام شافعی نے لیا ہے تو پھر تین طور ثابت، بلکہ دو طور پورے ہوں گے اور ایک تیسرے کا بعض حصہ ہوگا، تیسرے کا کون سا بعض حصہ؟ وَهُوَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطَّلَاقُ، وہ حصہ کہ جس کے اندر طلاق واقع ہوئی، وہ حصہ کہ جس کے اندر، وہی بات امام اعظم نے فرمایا اس طور کو عدت میں شامل کرو گے یا جس میں طلاق ہوئی ہے اس کو شامل کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اگر کرتے ہو پھر بھی ثلاثہ پر عمل نہیں ہوتا، اگر شامل نہیں کرتے پھر بھی ثلاثہ پر عمل ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ثلاثہ پر عمل کب ہوگا؟ کہ جب ہم قروء سے مراد حیض لیں گے نہ کہ طہر، سمجھ آ رہی؟ اور کتاب اللہ کے مقابلے میں ناوی قاعدہ آ رہا ہے، قیاس آ رہا ہے، تو ناوی قاعدوں کو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے اور کتاب اللہ پر